السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بھائیو، شام کے 7 بج چکے ہیں، پیٹ میں چوہے نہیں بلکہ پورے ڈائناسور دوڑ رہے ہیں۔ گھر فون کیا تو پتہ چلا وہاں امی نے کڑھائی بنائی ہوئی ہے اور یہاں میری قسمت میں برف کا گولا یعنی جمی ہوئی پالک لکھی ہے۔ پردیس میں آلو پالک بنانا بھی کسی مشن سے کم نہیں، اور سب سے خطرناک مرحلہ پیاز کاٹنا۔ جیسے ہی پیاز ہاتھ میں آیا ایسے لگا دشمن سامنے کھڑا ہے، ایک ہاتھ میں چاقو دوسرے میں امید، اور آنکھوں سے ایسے آنسو نکلنے لگے جیسے امی کی یاد آ گئی ہو۔ ادھر روم میٹ کہہ رہا ہے بھائی کھانا بنا رہے ہو یا بریک اپ ہوا ہے۔ پردیس میں بندہ پیاز نہیں کاٹتا، اپنی قسمت کاٹ رہا ہوتا ہے۔ اوپر سے اتنی مہنگی پیاز کہ ہر سلائس پر دل سے آواز آتی ہے، آرام سے کاٹو بھائی، سونے سے کم نہیں۔ لیکن کیا کریں، آلو پالک بھی وہ چیز ہے جو پردیسی کو سیدھا گاؤں کی یاد دلاتا ہے۔ ابھی تو صرف پیاز کٹی ہے، آگے دیکھو آلو پالک بنتی ہے یا پورا فائر بریگیڈ بلانا پڑتا ہے۔ پیاز تو کسی طرح کاٹ لی، اب آیا اصل امتحان۔ پتیلی چولہے پر رکھی، آئل ڈالا، لیکن بھائی جب بوتل سیدھی کی تو پتہ چلا آئل بھی پردیس میں تنخواہ کی طرح آخری سانسیں لے رہا ہے۔ ہم نے بوتل کو ایسے الٹا کیا جیسے آخری قطرہ بھی قوم کی امانت ہو۔ پھر اچانک یاد آیا پاکستان سے آیا ہوا دیسی گھی رکھا ہے، بس پھر کیا تھا، اسے نکالا جیسے کسی فلم میں ہیرو آخری وقت پر انٹری مارتا ہے۔ جیسے ہی دیسی گھی پتیلی میں گیا پورا کچن پاکستان پاکستان لگنے لگا۔ خوشبو ایسی آئی کہ روم میٹ دروازے سے جھانک کر بولا بھائی آلو پالک بنا رہے ہو یا شادی ہال کھول لیا ہے؟ اب پیاز گھی میں فرائی ہو رہی ہے اور ہم خود خوشبو سے آدھے بے ہوش ہو چکے ہیں۔ پردیس میں ایک چمچ دیسی گھی بھی ماں کی محبت جیسا لگتا ہے۔ پیاز تو دیسی گھی میں نہا کر پوری طرح VIP بن چکے تھے۔ اب وقت آ گیا تھا اصل کھلاڑیوں کی انٹری کا۔ سب سے پہلے ہم نے ٹماٹر اٹھائے۔ ٹماٹر ایسے چمک رہے تھے جیسے کرکٹ ٹیم کے نئے کپتان پریس کانفرنس کے لیے آئے ہوں۔ پھر ادرک آئی، اتنی مہنگی ادرک کہ اس ہاتھ میں پکڑ کر لگ رہا تھا جیسے سونا پکڑ لیا ہو۔ اس کے بعد لہسن کی باری آئی۔ لہسن دیکھتے ہی روم میٹ دور سے چیخا بھائی پلیز آج کم ڈالنا، پچھلی بار پورا کمرہ ڈائیگولا کے گھر جیسا لگ رہا تھا۔ اور پھر ہری مرچیں، وہ بھی ایسے خطرناک کہ ایک مرچ ہاتھ میں لیتے ہی لگ رہا تھا انگلیاں سن ہو جائیں گی۔ اور اب ہم نے ٹماٹر، ادرک، لہسن اور مرچیں اٹھا کر بڑے سٹائل سے گرینڈر میں ڈالیں۔ گرینڈر بند کیا، بٹن دبایا اور بس گرینڈر نے ایسی آواز نکالی جیسے جہاز رن وے پر دوڑ رہا ہو۔ پورا کچن ہلنے لگا اور روم میں ڈر کر بولا بھائی چٹنی بنا رہے ہو یا پاکستان کا راکٹ تیار ہو رہا ہے؟ ادھر ہم پورے فوکس کے ساتھ گرینڈر پکڑے کھڑے تھے جیسے کوئی بہت بڑا سائنسی تجربہ کر رہے ہو۔ چند سیکنڈ بعد جب ڈھکن کھولا تو خوشبو نے سیدھا دماغ ہلا دیا، ایسی خوشبو کہ بھوک نہ ہونے والا بندہ بھی پلیٹ لے کر سامنے آ جائے۔ بس پھر کیا تھا، ہم نے وہ خطرناک مکسچر اٹھایا اور سیدھا دیسی گھی والی پتیلی میں ڈال دیا۔ شش 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 شش، اتنی زوردار آواز آئی کہ ایک سیکنڈ کے لیے لگا سالہ نہیں ٹائر پنچر ہو گیا ہو۔ تیل کے چھینٹے ایسے اڑ رہے تھے جیسے آتش بازی ہو رہی ہو، اور ہم پتیلی سے دور بھاگ رہے تھے لیکن پھر بھی ہیرو بننے کی کوشش کر رہے تھے۔ کچن کی خوشبو اب پوری خطرناک لیول پر پہنچ چکی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے پردیس نہیں سیدھا پاکستان کے کسی شادی ہال کے کچن میں کھڑے ہوں، اور دل سے صرف ایک ہی آواز آ رہی تھی، بس بھائی اب آلو پالک تاریخی بنے گی۔ اب باری تھی جمے ہوئے پالک کی۔ فریزر کھولا تو پالک ایسے نکلی جیسے برسوں سے قید میں پڑی ہو۔ ہم نے پالک کا پیکٹ ہاتھ میں لیا لیکن وہ اتنا جمع ہوا تھا کہ لگ رہا تھا اینٹ اٹھا لی ہو۔ روم میٹ فوراً بولا بھائی یہ پالک ہے یا فریزر کا برفانی پتھر؟ ہم نے بڑی مشکل سے پیکٹ کھولا اور پالک کو نکالنے لگے لیکن پالک بھی ضدی نکلی، آدھی باہر آ رہی تھی، آدھی ابھی بھی فریزر کی یادوں میں گم تھی۔ آخر کار زور لگا کر پوری پالک پتیلی میں ڈال دی۔ جیسے ہی گرم مسالے میں جمے ہوئے پالک گئی پتیلی نے دوبارہ آواز نکالی شش شش شش، اور بھاپ ایسے نکلی جیسے سعودی گرمی میں AC چل گیا ہو۔ اب کچن کی خوشبو اور منظر دیکھ کر لگ رہا تھا کہ آلو پالک نہیں کوئی 5 اسٹار ہوٹل کی ڈش تیار ہو رہی ہے۔ اب باری تھی آلو کی۔ اصل ہیرو آخر میں آتا ہے اور آلو وہی ہیرو تھا جو آخر میں آیا۔ ہم نے آلو اٹھایا اور ہاتھ میں لیتے ہی لگ رہا تھا جیسے کوئی طاقتور چیز پکڑ لی ہو۔
روم میٹ بولا بھائی یہ آلو ہے یا چھوٹا سا بم؟ ہم نے اسٹائل سے آلو کاٹنا شروع کیے۔ چھری چل رہی تھی اور آلو مزاحمت کر رہے تھے جیسے جنگ ہو رہی ہو۔ کچھ آلو ٹکڑوں میں کٹے، کچھ نے آخر تک ہار نہ مانی۔ آخر کار سارے آلو تیار ہو گئے اور ہم نے انہیں سیدھا پتیلی میں ڈال دیا۔ جیسے ہی آلو دیسی گھی، ٹماٹر، ادرک، لہسن، مرچ اور پالک کے ساتھ ملے، پتیلی نے ایک بار پھر ایسی آواز نکالی، شش شش شش۔ بھاپ ایسے اٹھی جیسے پردیس کا کچن پاکستان کے کسی دیگ میں بدل گیا ہو، اور ہم مسکرا رہے تھے کیونکہ اب آلو پالک اپنی پوری کہانی لکھنے والے تھے۔ اور آخر کار ہمارا آلو پالک تیار ہو گیا۔ میرے اللہ کی شان، کیا چیز بنی ہے! دیسی گھی کی خوشبو، ٹماٹر کی لالی، ادرک کی تازگی اور لہسن کی طاقت، سب مل کر ایسا جادو بن گیا کہ کچن پورا پاکستان لگنے لگا۔ پتیلی سے بھاپ ایسے اٹھ رہی ہے جیسے خوشی خود کھڑی مسکرا رہی ہو۔ آلو نرم، پالک مزیدار اور سالن کا رنگ ایسا کہ دل خوش ہو جائے۔ روم میٹ آ کر ایک چمچ چکھ کر بولا بھائی یہ آلو پالک نہیں، سیدھا جنت کا ذائقہ ہے۔ اور ہم بس خاموش کھڑے، دل میں ایک ہی بات، اللہ کا شکر پردیس میں بھی گھر والا ذائقہ مل گیا۔